بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایئرپورٹ سے عمرے کا احرام باندھنے کا آسان طریقہ۔ محترم عمرے کو جانے والے خوش نصیب دوستو، اچھی طرح ذہن میں رکھیے، عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں۔ عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق۔ یہ چاروں کام کسی ایک جگہ ادا نہیں کیے جاتے، بلکہ ان 4 کاموں کو 4 الگ الگ جگہ جا کر ادا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عمرے کا پہلا کام احرام ہے۔ عمرے کا پہلا کام احرام شروع کریں گے ایئرپورٹ سے۔ عمرے کا دوسرا کام طواف ہے۔ عمرے کا دوسرا کام طواف کریں گے بیت اللہ میں۔ عمرے کا تیسرا کام سعی ہے۔ عمرے کا تیسرا کام سعی کریں گے مطاف سے باہر نکل کر صفا مروہ کے درمیان۔ عمرے کا چوتھا کام حلق ہے، اور حلق کریں گے حجام کی دکان میں جا کر۔ الحمدللہ ہم عمرے کا پہلا کام احرام شروع کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ عمرے کا پہلا کام احرام ہے۔ ایئرپورٹ میں پہنچ کر وہاں کی تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد احرام شروع کرنے کے لیے آپ صرف ایئرپورٹ میں یہ 5 کام کیجئے۔ نمبر 1، ایئرپورٹ میں پہنچ کر وضو کیجئے۔ نمبر 2، اپنے بدن کے مکمل کپڑے اتار کر مرد حضرات احرام کی 2 چادریں پہنیں اور عورتیں اپنے ہی لباس میں رہیں۔ نمبر 3، 2 رکعت عمرے کا تحیہ یعنی عمرے کے احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کیجئے۔ نمبر 4، عمرے کی نیت کیجئے۔ نمبر 5، 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیے۔ پھر غور سے سنیے، جب ہم ایئرپورٹ میں پہنچ جائیں تو عمرے کا پہلا کام احرام شروع کرنے کے لیے کتنے کام کریں گے؟ ایئرپورٹ میں یہ 5 کام کریں گے۔ نمبر 1، ایئرپورٹ میں پہنچ کر وہاں وضو کریں گے۔ نمبر 2، بدن سے تمام کپڑے اتار لیں گے، مثلاً بدن سے کرتا، پاجامہ، بنیان، چڈی، یہ سب اتار دیں گے اور 2 چادریں پہنیں گے۔ نیچے ایک چادر لنگی کی طرح نیچے باندھ دیں گے اور دوسری چادر اوپر کے حصے میں اوڑھ لیں گے۔ نمبر 3، اگر مکروہ وقت نہیں ہے اور عورت ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے تو 2 رکعت نفل نماز اس طرح نیت کر کے پڑھیں گے: میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں عمرے کا احرام شروع کرنے کی نیت سے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر رکعت باندھ کر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر 2 رکعت مکمل کریں گے۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھا کام، ان 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد عمرے کی نیت اس طرح کریں گے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اردو میں آپ اس طرح کہیے: یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ نمبر 5، نیت کرتے ہی مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں اپنی دھیمی آواز میں 3 مرتبہ تلبیہ اس طرح پڑھیں گے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح آپ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے۔ جب بھی پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھیں گے اور بلند آواز سے پڑھیں گے۔ نیز جو عورتیں ایئرپورٹ سے جدہ کی طرف روانہ ہونے کے وقت ناپاکی کی حالت میں رہیں، وہ 2 رکعت نفل نماز تو نہیں پڑھیں گے، لیکن نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا ان پر بھی بے حد ضروری ہے۔ اگر انہوں نے
یہاں سے روانگی کے وقت نیت نہیں کی اور تلبیہ نہیں پڑھا، ان کا احرام ہی شروع نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بات کو وہ اچھی طرح یاد کر لیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ناپاکی کی حالت میں عمرے کی نیت کی جا سکتی ہے، تلبیہ پڑھا جا سکتا ہے، دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں 5 کام نہیں کریں گی۔ نمبر 1، ناپاکی کی حالت میں عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی۔ نمبر 2، نماز نہیں پڑھیں گی۔ نمبر 3، طواف نہیں کریں گی۔ نمبر 4، قرآن مجید نہیں پڑھیں گی۔ نمبر 5، وہاں پر وہ روزہ نہیں رکھیں گی ایسی حالت میں۔ یہ 5 کام کے علاوہ وہ دعا کریں گی، ذکر کریں گی، تسبیح پڑھیں گی، درود پاک پڑھیں گی، کتابوں کا مطالعہ کریں گی۔ حرم پاک میں مسجد حرام کے گیٹ میں تو داخل نہیں ہوگی، لیکن باہر کے سفید فرش تک وہ جا سکتی ہے۔ الحمدللہ بمبئی کے ایئرپورٹ پر آپ کے عمرے کا پہلا کام احرام شروع ہو گیا۔ اب آپ پر 2 اہم ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ یوں سمجھیے احرام کا ذکر تلبیہ ہے، طواف کا ذکر تیسرا کلمہ ہے، اور سعی کا ذکر چوتھا کلمہ ہے۔ اب آپ ہر وقت تلبیہ ہی پڑھتے رہیے، جب بھی پڑھیں 3 مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیے۔ حدیث پاک میں ہے جب عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی شجر و حجر یعنی درخت و پتھر ایسا باقی نہیں رہتا ہے جو اس کے ساتھ تلبیہ نہ پڑھ رہا ہو۔ اس لیے آپ شوق و ذوق کے ساتھ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیے، بار بار پڑھیے، کثرت سے پڑھیے۔ سارا ہوائی جہاز آپ کی تلبیہ سے گونج جانا چاہیے۔ احرام کی دوسری ذمہ داری احرام کی پابندیاں سنبھالنا ہے۔ احرام کی پابندیاں یعنی کسی قسم کی کوئی خوشبو نہ مرد لگائیں گے نہ عورتیں۔ مثلا احرام شروع ہونے کے بعد سر میں تیل نہیں ڈالا جا سکتا ہے، عطر اور خوشبو نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ عورتیں ایسی حالت میں مہندی نہیں لگا سکتی ہے، جھینڈو بام نہیں لگا سکتے ہیں، ٹیشو پیپر خوشبودار ہو تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اسی حالت میں مسواک کرنا چاہیے، مسواک ہر حالت میں سنت ہے۔ نمبر 2، بال اور ناخن مرد و عورتیں دونوں بھی اپنے بال اور ناخن ہرگز نہیں کاٹیں گے۔ نمبر 3، خواہشات ابھارنے والی اور گناہ کی بات ہرگز نہیں کریں گے۔ اسی طرح مرد حضرات بدن کی ہیئت کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ نیز مرد حضرات پیر کی ابری ہوئی ہڈی جو پیر کے بیچ میں ہوتی ہے جہاں جوتے کا تسمہ باندھا جاتا ہے، ایسا کوئی جوتا، سینڈل یا موزہ ہرگز نہیں پہنیں گے جس کی وجہ سے یہ ابری ہوئی ہڈی چھپ رہی ہو۔ احرام کو آپ کوئی رسم نہ سمجھیں، احرام بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص ایک دن احرام پہنے تو اس دن جو سورج ڈوبتا ہے اس حالت میں ڈوبتا ہے کہ احرام پہنے ہوئے کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ الحمدللہ اس طرح احرام کی پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جدہ اور جدہ سے 1.5-2 گھنٹے میں مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔